अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम राह हदायत और मैं हूँ डॉक्टर कमल कैसर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 7वां पारा शुरू करेंगे। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 83। وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، پس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی لکھ دے جو تصدیق کرنے والے ہیں۔ اس پارے کا جو آغاز ہو رہا ہے یہ بہت ہی موٹیویشنل ایک واقعے کے ساتھ ہو رہا ہے، جس میں ہمیں پتہ ہے کہ نجاشی جو کہ حبشہ کا بادشاہ تھا، اور اس نے جب اس کے ساتھیوں نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے قرآن کو سنا تھا، انہوں نے سورہ مریم ان کے سامنے پڑھی تھی، اور اس کے ساتھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوالٹیز تھیں ان کو جانا تھا، تو وہ ایمان لے آئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ روئے تھے۔ ان کے لیے یہ بہت ایک موٹیویشنل اور ایک جسے کہتے ہیں بڑا ہی ایسا موقع تھا جس میں ان کو یہ احساس ہوا تھا کہ یہ ہمارے آخری نبی ہیں۔ اور جو حبشہ کا یہ بادشاہ تھا نجاشی، اگرچہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا اور آ کے باقاعدہ وہ مسلمان ہو سکے، لیکن ہمیں احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب نجاشی فوت ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان کی وفات کی خبر بھی دی تھی اور ان کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھا تھا۔ یہاں پر جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب انسان اللہ کا کلام سنتا ہے اور جو اس کو ٹچ کرتا ہے، دل میں جا کر بات لگتی ہے، تو انسان کا دل اگر نرم ہوتا ہے اور اس چیز کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے اور اس کو محسوس کرتا ہے اور اللہ کی عظمت کو پہچانتا ہے، تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ ذرا اس موقع پہ ہمیں اپنے گھروں میں جا کے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے آنسو کس چیز کے لیے نکلتے ہیں۔ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین بیٹھ کر کوئی ڈرامہ دیکھ رہی ہیں اور ان کو کوئی بڑا ٹریجک سین نظر آ رہا ہے اور وہ ٹیشو پہ ٹیشو اس سے آنکھیں صاف کر رہی ہیں۔ اسی طرح ہمارے بچے کس بات پہ آنسو بہا رہے ہوتے ہیں جب ان کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہوتی، اور وہ اپنے گھر والوں کو بتاتے ہیں کہ ہم پہ کتنا ظلم ہوتا ہے، ہمیں لیٹسٹ موبائل فون نہیں ملتا، ہمیں کچھ کھانے پینے کی، کھانا آرڈر کرنے کی پرمیشن نہیں ملتی، ہماری پاکٹ منی نہیں بڑھتی، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں ہمارے مرد حضرات، ان کے تو رونے پہ ہم نے پکی پابندی لگائی ہوئی ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے شاید کوئی جذبات ہی نہ ہوں، اور اکثر ہماری سوسائٹی میں یہی بتایا جاتا ہے کہ مرد بہادر ہوتا ہے، مرد روتا نہیں ہے۔ لیکن یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب انسان کا دل اس بات کی تصدیق کرتا ہے، اس بات کو مانتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کنیکشن کو محسوس کرتا ہے اور دل میں وہ نرمی پاتا ہے، تو اس کی آنکھوں سے آنسو اللہ کے لیے نکلتے ہیں۔ اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ پر اور جو حق ہم کو پہنچا اس پر ایمان نہ لائیں، اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کر دے گا۔ اس لیے ان کو اللہ نے ان کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغ دیے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے وہ دوزخ والے ہوں گے۔ اے ایمان والو، اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو، بے شک اللہ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تمہاری قسموں میں لغو قسم پر تم سے مواخذہ نہیں فرماتا، لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر لو۔ اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا ہے،
औसत दर्जे का जो अपने घर वालों को खिलाते हो, या इनको कपड़े देना है, या एक गुलाम या लौंडी आज़ाद करना है, और जिसको ये मैसर ना हो तो 3 दिन के रोज़े रखना है। ये तुम्हारी कसमों का कफ़ारा है जिसको तुम खा लो और अपनी कसमों का ख्याल किया करो। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपने अहकामात बयान फरमाता है ताकि तुम शुक्र अदा करो। यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानो व तआला हमें शुक्र गुजारी का बता रहे हैं, जैसे कि आ रहा है कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून, कि अल्लाह ताला का ये जो कलाम हमारे सामने आता है, अल्लाह ताला जो हमें अपनी नेमतें बताते हैं, जहाँ पर हमारी ज़िंदगी की मुश्किलात हैं और हमें उसका सलूशन बताया जाता है, ये इसलिए है कि हमारे दिल में शुक्रगुजारी आए। क्योंकि जो लोग सिस्टम के बगैर चलते हैं, अपनी मर्जी से फैसले करते हैं, हमारा दिल तो यही चाहता है ना। आजकल सोसाइटी में हर शख्स कहता है मैं अपनी मर्जी के मुताबिक चलूँ, माई लाइफ। लेकिन अल्लाह सुब्हानो तआला जब हमें बताते हैं कि ये तुम्हारी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में तुम्हारे साथ जो जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको इस तरीके से हल करो, और जब आपको सोल्यूशन मिल जाता है तो इंसान के दिल में शुक्रगुजारी आती है। इसके बाद सूरह अल-माइदा में ही आयत नंबर 90 में वो हुक्म आया जो कि शराब के बारे में था, एडिक्शंस के बारे में था, और उनको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, बात यही है कि शराब और जुआ और थान और पांसे के तीर ये सब गंदी बातें और शैतानी काम हैं, इनसे बिल्कुल अलग रहो ताकि तुम फलायाब हो जाओ। शैतान तो यूं चाहता है कि शराब और जुए के ज़रिए से तुम्हारे दरमियान अदावत और बुग़्ज़ वाक़या कर दे और अल्लाह की याद और नमाज से तुमको बाज रखे। बस क्या तुम बाज आने वाले हो? अब ये जो हुक्म है इससे हमें ये पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने अब कुल्ली तौर पे मुसलमानों को बता दिया कि अपने सिस्टम से हर किस्म की एडिक्शन को दूर करना शुरू कर दें। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं अबू तलहा के घर लोगों का साकी बना हुआ था और इन दिनों शराब रद्दी खजूरों की होती थी। मैं अबू तलहा, अबू बैदा, अबई बिन काब, अबू अयूब, अबू दजाना रज़ियल्लाहु अन्हुम और अपने चचाओं और दूसरे सहाबा कराम को खड़ा होकर शराब पिला रहा था, और मैं इन सब से छोटा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मनादी का हुक्म दिया कि ये ऐलान कर दे कि शराब हराम हो गई है। अबू तलहा ने मुझे कहा जाओ बाहर जाकर सुनो। मैं बाहर निकला तो देखा कि एक मनादी ऐलान कर रहा है, सुन लो शराब हराम कर दी गई है। अबू तलहा ने मुझे कहा बाहर जाकर मटका तोड़ो और शराब बहा दो। अहम बात यहाँ पर यह समझने की है। मैं बाहर निकला और सिल के एक बट्टे को उठाकर मटके के पेंदे में मारा, मटका टूट गया और शराब बह गई, और मदीना की गलियों कूचों में शराब बह रही थी। इस शख्स से ये खबर सुनने के बाद लोगों ने ना इसकी तस्दीक की और ना ही फिर कभी शराब पी। यानी ये नहीं किया कि नहीं होल्ड ऑन, क्या पता र्यूमर हो, हम जाकर चेकआउट करते हैं, या ऐसी बात भी नहीं की कि नहीं जो थोड़ी सी पड़ी हुई है इसको ख़त्म कर लेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में फैसला करेंगे। यानी ऐसे डायनामिक तरीके से उन्होंने इस बात पे काम किया कि जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया तो जो भी हमारी चाहते हैं, ख्वाहिशात हैं, हम उनको पीछे छोड़ दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया क्या शराब बतौर दवा इस्तेमाल हो सकती है? उसके जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शराब तो खुद बीमारी है, ये क्या शिफा देगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस चीज़ की कसीर मिकदार हराम हो इसकी कलील मिकदार भी हराम होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा होंगे जो जिना, रेशम, शराब और आलात मौसीकी को कोई दूसरे नाम रख कर उन्हें जायज़ करार दे देंगे। यानी आप देखें आजकल हम सोसाइटी में यही देखते हैं कि जिना को या फ्रेंडशिप्स या वैसे अट्रैक्शन या माय फ्रेंड्स कह के बात की जाती है। इसी तरह से जो पहनना ओढ़ना होता है उसको भी हमने जो है लेटेस्ट ट्रेंड्स का नाम दे दिया है। शराब को हमने सोशल ड्रिंकिंग कहना शुरू कर दिया है, और बाकी बहुत सी चीज़ों को हम आर्ट एंड कल्चर के नाम पे जैसे चाहते हैं फ़रोग़ देते चले जाते हैं। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब के सिलसिले में 10 लोगों पर लानत फरमाई है। शराब निचोड़ने वाला, निचड़वाने वाला, लेने वाला, उठाने वाला, जिसके लिए ली जाए, पिलाने वाला, बेचने वाला, इसकी कीमत खाने वाला, खरीदने वाला, जिसके लिए खरीदी जाए। यानी आज के दौर में अगर आप लोगों से बात करें तो वो कहते हैं कि अगर हमने अपने इस पूरे खित्ते को इस लानत से दूर करना है तो उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? हमें तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हमें उन तमाम लोगों को ये एजुकेशन देनी पड़ेगी कि आप जो हिस्सा डाल रहे हैं
اس کی وجہ سے کتنی خرابی ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی وضاحت اس حدیث میں کر دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات بیت المقدس میں میرے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب۔ میں نے دودھ والا پیالہ نوش کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ دیکھ کر کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کو فطرت کی ہدایت دی، اگر آپ شراب والا پیالہ پکڑتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ لیکن اب ہم اس امت کا کیا کریں کہ جو اس قرآن کو پڑھتی بھی ہے اور اس کے بارے میں اپنے آپ کو کہتی بھی ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی کی امت ہیں، لیکن بہت سے حرام کاموں کو اپنی زندگی میں لے کر چلتی ہے۔ تو یہ جو رمضان ہمیں اس دفعہ ملا ہے، اس میں ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی سے کچھ نہ کچھ ایسا کام جو ہے اس کو دور کریں گے جو ہمارے لیے ایک نشے کی طرح ہو چکا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق وہ درست نہیں ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جہالت پھیل جائے گی، علم کم ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، شراب پی جائے گی، آدمی کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا ایک ہی نگران ہوگا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اس دور میں لوگ جو قرآن اور حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے، جب ان کی نوعیت کو بدل دیتے ہیں اور جب مسائل کو صحیح طرح سے ایڈریس نہیں کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ہم کیسے اللہ کے احکامات سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 92، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور احتیاط رکھو، اگر اعراض کرو تو یہ جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ یہ آج کے ہر مبلغ کا بھی یہی کام ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم صرف بات کو پہنچا سکتے ہیں۔ ایک ایکسپرٹ سے میں بات کری تھی کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تب تو والدین ان کو ڈسپلن بھی کرتے ہیں، ان کو روکتے بھی ہیں، ان کو کبھی آنکھیں بھی دکھا دیتے ہیں، ان کو بہت سے طریقوں سے بات سمجھاتے ہیں اور ان سے کرواتے ہیں۔ لیکن جب ایک بچہ جوان ہونا شروع ہو جاتا ہے، والدین اس وقت بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہماری بہت سی ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ اکثر اوقات اسی وقت بچے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں یا اس کے بارے میں کیجول ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو کہ درست نہیں ہوتے، تو تب کیا کیا جائے؟ اور والدین کا اس وقت کیا رول ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ والدین جو ہیں ایک تو ان کے لیے دعا کریں، دوسری بات یہ ہے کہ والدین اس وقت جب ان کو لگے کہ ان کے بچے کسی قسم کے کرائسس کی طرف جا رہے ہیں تو تب ان کو ایک نصیحت کر سکتے ہیں، کیونکہ اب بچے انڈیپینڈنٹ ہیں اور وہ بہت سے فیصلے خود کرنا چاہیں گے۔ ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو انہوں نے کھایا پیا، جبکہ وہ لوگ تقوی رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہوں اور پھر پرہیزگار بھی ہوں، اور ایمان رکھتے ہیں پھر پرہیزگار کرتے ہیں خوب نیک عمل کرتے ہیں، اللہ ایسے نیکوکاروں سے محبت رکھتا ہے۔ یہ جو شراب کے احکامات آئے، اور پھر اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب یہ احکامات آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جن کے پاسٹ میں بہت کچھ ایسا ہو چکا تو وہ کیا کریں؟ تو یہاں ان کے لیے بتا دیا گیا کہ ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا۔ بڑا امپورٹنٹ فارمولا یہاں پر، یعنی تقوی کے ساتھ ایمان بڑھتا ہے، اور پھر جب انسان مزید تقوی پہ کام کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے رویے میں ایسا نکھار آتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت طریقے سے تمام معاملات کو لے کے چلتا ہے۔ اور اسی لیے یہاں پہ یہ بھی کہہ دیا گیا واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت رکھتا ہے ایسے محسن لوگوں سے، یعنی جو خوبصورت معاملات جو ہیں اپنے لے کر چلتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ قدرے شکار سے تمہارا امتحان کرے گا جب تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے، تاکہ اللہ معلوم کر لے کہ کون شخص ان سے بن دیکھے ڈرتا ہے، سو جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارو، اور جو شخص تم میں سے جان بوجھ کر شکار مارے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا، جو کہ اس جانور کے برابر ہوگا جس کو اس نے مارا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل شخص کر دیں، خواہ وہ فدیہ خاص چوپایوں میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبے تک پہنچایا جائے، اور خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے، اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں، تاکہ اپنے کام کی سزا چکھے۔ اللہ نے گزشتہ کو معاف کر دیا، اور جو شخص پھر ایسی ہی حرکت کرے گا تو اللہ انتقام لے گا، اور اللہ زبردست ہے انتقام لینے والا۔ یہاں پہ بہت سی باتوں میں اصلاح کی جا رہی ہے، اور اصلاح کے ساتھ بار بار اشارہ دیا جا رہا ہے جو پہلے ہو گیا اس کو چھوڑ دو،
کتنے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر پہلے نمازیں اچھی نہیں تھی تو یہ نہیں کرتے کہ اگلی نمازوں کی کوالٹی کو بہتر کرے، وہ بار بار کہتے ہیں میری تو پہلی نمازیں اچھی نہیں تھی. یا یہ کہ اگر پہلے انہوں نے کسی کا دل دکھایا تھا تو اب کرنٹ ٹائم میں اس سے معافی مانگ لیں، اس کے ساتھ تعلقات بہتر کر لیں. اگر وہ شخص اس دنیا میں نہیں ہے تو پھر اس کی طرف سے صدقہ دیں، اس کے باقی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں. نہیں، ہم پھر بھی اسی پاسٹ میں رہتے ہیں اور پاسٹ میں رہ کر ہم یہی دکھ مناتے رہتے ہیں کہ میں نے یہ کیوں نہیں کیا اور وہ کیوں نہیں کیا. تو ہمارا دین ہمیں بہت پروگریسو تھنکر بناتا ہے. آگے بڑھیں، آگے بڑھ کے جو اب کرنے والے کام ہیں وہ کریں. تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے، اور تمہارے فائدے کے لیے اور مسافروں کے لیے، اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے جب تک تم حالت احرام میں رہو. اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے. اللہ نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مقام ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دے دیا، اور عزت والے مہینوں کو بھی، اور حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوتے ہیں. اور یہ اس لیے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو. کس بات کا یقین کرنا ہے؟ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم. یہ جان لو اور یقین کر لو کہ بے شک اللہ آسمان و زمین کے اندر کی تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، اور بے شک اللہ سب چیزوں کو خوب جانتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں اپنے علم کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ جب ہمیں کسی کے علم کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو ہم بہت امپریس ہوتے ہیں نا. ایک انسان کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ اس کی کیا ڈگری ہے، اس نے کیا کچھ کیا ہوا ہے. ہم ادھر ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں، ہلکی پھلکی بات کر سکتے ہیں. اب ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کے نام کے ساتھ تو ڈاکٹر آتا ہے، یا یہ فلاں سٹیٹس پہ ہے، یا یہ کہ یہ تو ایسے ایسے کام کرتا ہے، ایسے ایسے اس کو میڈل ملے ہوئے ہیں. تو پھر آپ دیکھیں کہ ہماری سوچ کیسی بدلنی شروع ہوتی ہے اور ہم کیسے اس سے مشورے بھی لینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب ہمیں اپنے رب کی علم کی وسعت کا اندازہ ہوگا تو پھر ہی ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہم نے کیسے اپنے آپ کو جھکانا ہے. تم یقین جانو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اور اللہ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے. رسول کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے، اور اللہ سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہو. آپ فرما دیجئے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہوگی، گو کہ آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگے. اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اے عقل مندو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی ایکسیس آف ایوری تھنگ، یا یہ کہ میجورٹی از اتھارٹی، یا اس قسم کی جو ہم باتیں کرتے ہیں ان کو یہاں پر انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے کہ کئی دفعہ ہمارے ارد گرد لوگ بہت سی کام کر رہے ہوتے ہیں یا بہت سی کثرت میں وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن جسٹ بیکاز کسی انسان کے پاس وہ کوئی چیز کثرت میں موجود ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ درست ہو گئی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک چیز قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا اس نے رسولوں کو دیا ہے. چنانچہ فرمایا، اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آیا ہو، اس کے بال بکھرے اور خاک آلود ہوں، اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، جبکہ اس کا کھانا حرام اور پینا حرام کا، لباس حرام کا، اور جس غذا سے اس کے جسم نے پرورش پائی وہ بھی حرام کی ہے، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو یہ بات ہے کہ کئی دفعہ ہم بہت سے ایسے چیزوں میں انڈلج اس لیے ہوتے ہیں، سب کر رہے ہیں، سب کے پاس ہے، یا یہ کہ بیکاز ایوری ون از ڈوئنگ اٹ. کئی دفعہ لوگ آپ کو بھی یہ بات کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اتنا نیک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ جو اتنے اچھے اچھے لوگ نظر آ رہے ہیں جو یہ پرٹیکولر کام نہیں کر رہے، تو کیا یہ سارے خراب ہیں؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم کسی اور کے کیے کے لیے تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. ہو سکتا ہے اس کا دل میں بہت نیکی ہو، کچھ نیکیاں وہ چھپ چھپ کے کرتا ہو، اس کا نیت ہو، اخلاص ہو، اس کے اپنے چیلنجز ہو. مجھے صرف اپنے پر نظر ڈالنی ہے اور مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور مجھے کسی بھی ایسی چیز کا پریشر نہیں لینا جسٹ بیکاز ایوری ون از ڈوئنگ اٹ. میجورٹی کر رہی ہے تو وہ میرے لیے کوئی کرائیٹیرین نہیں بنتا. دنیا میں رہتے ہوئے بھی آپ دیکھیں آج کل کا وہ دور ہے جس میں ہم برانڈڈ ہونا پسند کرتے ہیں.
ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسا ایکسکلوسیو برانڈ ہو، چاہے وہ گھر کا ڈیزائن ہے، لباس ہے، ڈگری ہے، نام ہے، کسی ایریا میں بھی دیکھ لیں ہم کہتے ہیں کہ بس کسی نے یہ چیز نہ حاصل کی ہوئی ہو وہ ہمیں ملنی چاہیے. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہیں اور کہتے ہیں اس نے کر لیا، وہ کر رہا ہے، سارے کریں گے تو پھر میں نے کرنا شروع کرنا ہے. یا غلط کام کے معاملے میں بھی غلط فیصلہ اسی لیے کرتے ہیں بیکاز ایوری ون از ڈوئنگ اٹ. اے ایمان والو، ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم نزول قرآن کے زمانے میں ان باتوں کی بابت پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. سوالات گزشتہ اللہ نے معاف کر دیے اور اللہ بڑی مغفرت والا، بڑے حلم والا ہے. ایسی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھی، پھر وہ ان باتوں کے منکر ہو گئے تھے. یعنی ہمارے پاس ایک بہت سیدھا سا سمپل سا فارمولا ہوتا ہے کہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ کے احکامات میں سے اس کو ہم آسانی سے ادا کرتے چلے جائیں. سوال ہم وہاں پوچھیں جہاں ہمیں اس کو اپلائی کرنے میں، اس کو عمل میں لانے میں جو ہے کوئی مشکل ہو رہی ہو. اللہ نے نہ بحیرہ کو جاز قرار دیا، نہ صائبہ کو، نہ وسیلہ کو، اور نہ حام کو. لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ پر جھوٹ لگاتے ہیں، اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور نہ ہدایت یافتہ ہیں. اے ایمان والو، اپنی فکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ آج کا یوتھ کوئی سنے تو وہ کہ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، میری اپنی بس فکر ہونی چاہیے. ہمیں کیا ضرورت ہے سوسائٹی میں نکل کر لوگوں کو جا کر روکنے کی، ٹوکنے کی. امی آپ پتہ نہیں کیا کرتی ہیں، جس کے ساتھ بیٹھتی ہیں اس کو نمازوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیتی ہیں، اس کو بتاتی ہیں یہ چھوڑ دو، یہ کام کرنا شروع کرو. بھئی کیوں ہم ہر ایک کے معاملے میں پڑیں، کیوں الجھیں؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ نہیں، یہاں پر یہ بات نہیں کی جا رہی. اگر ہم کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ جب ہم کوئی بھی بات کسی کو پہنچاتے ہیں، بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو اس کے بعد الٹیمیٹلی ہم اپنے اوپر ہی آ جاتے ہیں. ہم نے یہ نہیں کرنا کہ اتنا زیادہ آگے بڑھ کر لوگوں کو سکھائیں کہ خود ہی غلط کاموں میں پڑ جائیں، یا یہ کہ ان کی اتنی فکر کریں کہ اپنے آپ کو بھول جائیں. تو یہاں پر وہی میسج دیا جا رہا ہے کہ جو ہماری رسپانسبلٹی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اور دین کے احکامات لوگوں تک پہنچانے کی ہے وہ تو قائم ہے، وہ تو ہم نے کرنی ہے. بس بات یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں یہ دیکھیں کہ یہ نہ ہو کہ میں بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں، لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، خود نہ کر رہا ہوں. تو مجھے اپنے اوپر بھی بڑی اسٹرکٹ قسم کی نظر رکھنی ہے. تو اے ایمان والو، اپنی فکر کرو. جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں. اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تم کو بتلا دے گا جو کچھ تم سب کرتے ہو. اے ایمان والو، اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وصیت کے وقت اپنے میں سے 2 صاحب عدل گواہ بنا لے، اور اگر تم حالت سفر میں ہو اور تمہیں موت آ لے تو 2 غیر مسلمانوں کو بھی گواہ بنا سکتے ہو. اگر تمہیں کچھ شک پڑ جائے تو ان دونوں کو نماز کے بعد مسجد میں روک لو. پھر وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں گے کہ ہم شہادت کو بیچنے والے نہیں، خواہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور یہ بھی کہ ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے، اور اگر ایسا کریں تو ہم مجرم ہیں. پھر اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ دونوں گناہ میں ملوث ہو کر حق بات کو دبا گئے تو ان کی جگہ 2 اور گواہ کھڑے ہوں جو پہلے دونوں گواہوں سے اہل تر ہوں اور ان لوگوں کی طرف سے ہوں جس کی حق تلفی ہوئی ہے. وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان پہلے گواہوں کی شہادت سے زیادہ سچی ہے، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی. اگر ہم نے ایسا کیا تو بلا شبہ ہم ظالم ہیں. اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک شہادت دیا کریں، یا اس بات سے ڈر جائیں کہ کہیں ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے ان کی تردید نہ کی جائے. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے احکام دھیان سے سنو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا. اللہ جس روز تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا اور پھر ارشاد فرمائے گا کہ تم کو کیا جواب ملا تھا، وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ خبر نہیں. قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب،
کہ ہمیں کچھ خبر نہیں، بے شک تو ہی پوشیدہ باتوں کو پورا جاننے والا ہے۔ جبکہ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا ہے، جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید کی، تم لوگوں سے کلام کرتے تھے، گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، اور جبکہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جبکہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے، پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا، پھر میرے حکم سے تم اچھا کر دیتے تھے مادہ ذات اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے، اور جبکہ تم مردے کو اٹھا کر کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے، اور جبکہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے۔ فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین، اور ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ یہ کھلا جادو کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت کلیئرٹی سے بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہر جگہ جو بھی معجزہ دکھایا وہ اللہ کے اذن سے تھا، لیکن جو کفر کرنے والے ہیں وہ کیا کہہ دیتے ہیں، وہ بھی اس کی شکل بدل کے کوئی اور بات اس کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں۔ اور جبکہ میں نے حواریوں کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں۔ وہ وقت یاد کے قابل ہے جبکہ حواریوں نے عرض کیا کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما دے۔ یہاں پر اب وہ واقعہ آ رہا ہے جس کے نام پر یہ سورت ہے، المائدہ۔ تو انہوں نے کیا اس وقت درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے آسمان سے ایک خوان نازل فرما دے۔ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہاں پہ ہم تھوڑا سا اگر ڈفرنس دیکھ لیں کہ بنی اسرائیل کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان سے ایک خوان بھیجا تھا، ان کے لیے من و سلوا آتا تھا، لیکن وہاں پہ انہوں نے کہا ہم بور ہو گئے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں، یعنی ان کا ایک ایٹیٹیوڈ ڈیفرنٹ تھا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا بات کی تھی کہ ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے۔ یہ وہی بات ہے جو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد انسان کیسے زندہ ہوگا مجھے پتا چلے۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں کلیئرٹی ملتی ہے کہ کئی دفعہ ہمیں اپنے رب پہ یقین ہوتا ہے اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پہ احادیث میں بتایا ہے، لیکن اطمینان کے لیے کئی دفعہ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں میرے رب میرے سامنے کوئی ایسا انڈیکیشن آ جائے کہ میرے دل کو یہ اطمینان ہو جائے کہ جو بھی یہ معاملہ ہے یہ بہترین ہے۔